بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق المبین۔ اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کذب یعنی جھوٹ کے بارے میں، کہ امکان کذب کا ممکن ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے یا نہیں ہے۔ تو دیوبندیوں کا مذہب یہ ہے کہ علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب کے قائل ہیں، جھوٹ کے قائل ہیں۔ دیکھیے دمیمہ براہین قاطعہ مطبوعہ ساڈھورا صفحہ 272، وہ کہتے ہیں کہ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ، اور مولوی رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ جلد صفحہ 19 پر تحریر فرماتے ہیں، جلد 1 پہ صفحہ نمبر 19 پر تحریر فرماتے ہیں کہ پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام و صوفیہ کرام و علماء اعظام، یعنی تمام جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، جو اسلام کے محقق ہیں، سب کے سب ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ اب یہاں سے دو صورتیں نکلتی ہیں۔ کذب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، یعنی جو جھوٹ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں، اہل سنت نے ان دونوں معنی کی یہاں پر وضاحت کی ہوئی ہے۔ امکان کذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کذب کا یعنی جھوٹ کا ممکن ہونا اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کے تحت ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ دو پوائنٹس پہ نکل سکتی ہے، وہ یہاں اہل سنت کے مذہب میں وضاحت ہو گئی ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ کذب کے تحت قدرت باری تعالیٰ ہونے سے بندوں کے جھوٹ کی تخلیق اور اس کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے پر قدرت خداوندی کا ہونا مراد ہے۔ یعنی یا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کذب جھوٹ کا ہونا ممکن ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق جو ہے وہ جھوٹ بول سکتی ہے، مخلوق کے لیے یہ چیزیں ممکن ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں، تو گویا جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری اس کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود صفت کذب سے متصف ہو سکتا ہے، یعنی یا تو اس کے بندوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر وہ کذب موجود ہے کیونکہ اس کی مخلوق کے اندر وہ صفت موجود ہے، اور یا پھر اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کو خاص کیا جائے، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس جملے کی وضاحت میں۔ کہتے ہیں اگر تو پہلی شک مراد ہے تو اس میں آج تک کسی سنی نے اختلاف نہیں کیا، یعنی اگر پہلی شک مراد ہے کہ بندوں کے اندر چونکہ جھوٹ موجود ہے اور بندے جو ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہیں، تو اس وجہ سے جھوٹ بھی اللہ کی تخلیق ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر جھوٹ بھی آ جاتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے جائز ہے۔ پھر یہ کہنا کہ امکان کذب کے مسئلے میں شروع سے ہی اختلاف رہا ہے، باطل محض اور جہالت و دلالت ہے، اور اگر دوسری شک مراد ہو تو پھر اس سے بڑھ کر شان الوہیت میں کیا گستاخی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر تو دوسری والی شک انہوں نے مراد لی ہے نا کہ یہاں پر مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممکن ہے نعوذ باللہ، تو پھر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی متصف بالکذب ہونے کو اگر ممکن قرار دیا جائے تو اہل سنت کے نزدیک ایسا عقیدہ جو ہے وہ کفر خالص ہے، اعاذ اللہ منہا۔ اور دوسرا پھر آگے جو آ جاتا ہے اگلا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ زبان اس کے بیچ میں استعمال کی گئی ہے، اور کفار جو تھے وہ عربی میں چونکہ بہت زیادہ ماہر تھے، وہ فصیح تھے، وہ بلیغ تھے، یعنی کہ یہ جو آپ نے بلاغہ میں پڑھی تھی نا، وہ فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ عربی کلمات کا ان کو بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کے کلام جیسا کوئی اور کلام نہیں بنا سکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے کفار کو عاجز کر دیا تھا۔ دیوبندی نہیں اس بات کو مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کا یہ کوئی کمال نہیں ہے، قرآن کا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کفار کو عاجز کیا تھا۔ تو کبرائے علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم نے کفار کو اپنی فصاحت و بلاغت سے عاجز نہیں کیا تھا، اور فصاحت و بلاغت سے عاجز کرنا علماء دیوبند کے نزدیک کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ یعنی اول تو وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ لوگ عاجز ہوئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ عاجز ہو بھی گئے تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چنانچہ مولوی حسین علی تلمیذ رشید مولوی رشید احمد گنگوہی، یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی کے جو شاگرد ہیں مولوی حسین علی، وہ اپنی کتاب بلغۃ الحیران مطبوعہ حمایت اسلام پریس لاہور طبع اول میں صفحہ 12 پر لکھتے ہیں کہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ کفار کو عاجز کرنا کوئی فصاحت و بلاغت سے نہ تھا، کیونکہ قرآن خاص واسطے کفار فصحاء بلغاء کے نہیں آیا تھا، اور یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یقیناً اپنی فصاحت و بلاغت سے کفار اور فصحاء عرب کو عاجز کیا تھا، اور قرآن کی یہ شان اعجاز جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ جو شخص اس اعجاز قرآنی کا منکر ہے، یعنی قرآن کے اس معجزے کا، وہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو کمال نہیں سمجھتا، تو وہ دشمن ہے وہ دشمن قرآن ہے، یعنی قرآن کا دشمن ہے، ملحد ہے۔ ملحد کہتے ہیں اصل جو رستے سے ہٹ جانے والے کو، ٹیڑھے رستے پہ چلے جانے والے کو، اور بے دین ہے اور خارج از اسلام ہے۔